والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس میں کچھ عبرت بھی ہے اور کچھ درود پاک کی فضیلت بھی ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کے ہر پھیرے پر طواف میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کی بجائے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے اس سے استفسار کیا کہ بھائی آپ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے، درود ہی صرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگرچہ درود پڑھنا بھی افضل اور اعلیٰ کام ہے، لیکن کوئی حکمت اگر ہے تو مجھے بھی بتائیں کہ صرف آپ درود ہی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں نہیں پڑھ رہے. وہ شخص اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے تعارف پوچھا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور اللہ کے ولی تھے. آپ نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو میں اس کی حکمت بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے اور میں کس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام پر درود ہی پڑھ رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد محترم ہم دونوں حج کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تھے. تو راستے میں میرے والد محترم کی طبیعت ناساز ہوئی اور میں قافلے کے ساتھ تھا. ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، ہوتے ہوتے آخر کار ان کا انتقال ہو گیا. قافلے والے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے. میں اکیلا ایک تو ویسے ہی تنہا پریشان تھا، دوسرا والد محترم کا انتقال ہوا. ابھی یہ پریشانی تھی، اس پریشانی میں اگر ابھی میں مبتلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کا پیٹ بھی بہت پھول گیا ہے، چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے. میں اور پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. اسی پریشانی میں ابھی میں بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. مجھے اونگ آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے ایک گھڑ سوار تشریف لا رہے ہیں. گھوڑے پر سوار کوئی ہستی تشریف لا رہے ہیں. بڑا ہی نورانی چہرہ ہے اور خوبصورت امامہ لباس اور نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لا رہے ہیں. وہ آتے ہیں اور آ کر میرے والد محترم کے پاس اترتے ہیں اور اپنا مبارک ہاتھ میرے والد کے پیٹ پر اور چہرے پر پھیرتے ہیں. جیسے ہی ان کا ہاتھ پھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پیٹ بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ اتنی مشکل وقت میں میری دستگیری فرمائی، میری امداد فرمائی. تو میں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں جو اتنے مشکل وقت میں میری امداد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نے عرض کی کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. میں تو تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں. میں نے دست بوسی کی سعادت حاصل کی. تو میں نے پوچھا حضور آپ اتنے مشکل وقت میں میری دستگیری کو تشریف لائے، کیا ماجرا ہے؟ کہا ایسا تھا کہ جو تمہارا والد تھا نا وہ سود کھایا کرتا تھا، سود خور تھا، سود کھایا کرتا تھا. لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ رات سونے سے پہلے میری بارگاہ میں درود ضرور پڑھا کرتا تھا. سود کھاتا تھا لیکن رات سونے سے پہلے میری بارگاہ میں درود ضرور پڑھا کرتا تھا. آج جب اس پر یہ مشکل وقت آیا تو دنیا میں چونکہ یہ مجھے یاد رکھتا تھا، میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا تھا، آج جب اسے مشکل پیش آئی میں اس کی دستگیری کو آج پہنچ گیا. تو یہ مطلب اس میں ایک ایمان کی تازگی بھی ہے کہ درود پاک ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، آقا آپ کا درود سنتے ہیں، درود سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اور جو حضور علیہ السلام کو یاد کرے گا حضور اسے کبھی نہیں بھولیں گے. حضور ویسے ہی اپنے امتیوں کو نہیں بھولتے. وہ تو خود جب تشریف لائے تو بھی امتی لب پر تھا. امتیوں کے لیے دعائیں جاری و ساری تھی. دنیا میں بھی امتیوں کے لیے ہی دعائیں کرتے رہے.
رب نے پوچھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ شان عطا فرمائی کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت اتنی بڑی شان والی آیت میرے آقا کی شان میں اتری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت نازل ہوئی نا، حضور نے یہ نہیں عرض کی یا اللہ میں جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہوں، میں سرداریاں چاہتا ہوں، میں دولتیں چاہتا ہوں، میں سونا چاندی چاہتا ہوں، دنیا یا آخرت کی نعمتیں چاہتا ہوں۔ کیا عرض کی مولا اگر تو چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں چلا جائے۔ یہ دیکھیں میرے آقا کی فکر ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی آئے بھی نہیں ہیں، انہیں قیامت تک آنے والے اپنے سارے امتیوں کی فکر ہے۔ بولا میں راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا کوئی بھی امتی جہنم میں رہ جائے گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ محبوب پھر جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تیری شفاعت کے صدقے میں اسے داخل جنت فرما دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ تو لہٰذا اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں، درود پڑھیں، ان کو ہر معاملے میں ہر جگہ پہ یاد رکھیں۔ جو حقیقی مسلمان ہے وہ کاروبار میں جائے، کسی بھی فیلڈ میں جائے، وہ دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام کرنا چاہے، وہ ہر معاملے میں اپنے آقا کو یاد کرتا ہے۔ اور دیکھا ہے مسلمانوں کا معمول ہے، وہ مکان لیتے ہیں، کوئی نئی چیز لیتے ہیں، کوئی نئی چیز بناتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنے آقا کی یاد کرتے ہیں کہ ان کی یاد سے کام شروع کریں گے کوئی بھی، اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ ان کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ملا ہی ان کے صدقے میں ہے، تو جن کے صدقے میں ملا ہے ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ان پر درود پڑھیں، جب آپ ان پر درود پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور یاد رکھیں گے۔ دوسری بات، یہ واقعہ سنانے سے یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی کیسا ہی بڑا گناہ گار ہو، رب اس کی بخشش کے کوئی اسباب بنا ہی دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو سود بھی کھاتے رہیں اور ساتھ درود بھی پڑھتے رہیں تو کوئی نہیں، اللہ آخرت میں آسانی کر دے گا، یہ کسی پہ رحمت ہو جاتی ہے۔ اس سے درود کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کرنا کہ سود بھی کھا لیں ساتھ میں درود بھی پڑھتے رہیں، غیبتیں بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی چھوڑتے رہیں، ساتھ میں درود بھی پڑھتے رہیں، الٹے کام جان بوجھ کے کرتے رہیں اور ساتھ میں درود بھی پڑھتے رہیں، کوئی نہیں آخرت میں کام بن جائے گا۔ نہیں، یہ اس طرح کی بات بیان کرنے سے مقصود ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی درود کتنی افضل اور اعلیٰ فضیلت والا کام ہے کہ اتنا بڑا گناہ گار شخص بھی درود کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ بڑے بڑے بے نمازی، ٹھیک ہے، ان کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، لیکن عمر آخر میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور بخشش فرما دی۔ مرنے کے بعد بعض اوقات بشارتیں کئیوں کے حوالے سے ملتی ہیں، تو لیکن یہ ہر ایک کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور کہیں جی آخر میں توبہ کر لوں گا اللہ مجھے بخش دے گا۔ نہیں، ہمیں توبہ ابھی سے کرنی ہے، ہمیں درود ابھی سے پڑھنا ہے اور گناہ ابھی سے چھوڑنا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا کتنی بڑی نحوست ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اگر ہم دنیا میں ہم سود کا معاملہ کریں، سود کھائیں، تو بہرحال سود سے بھی بچیں اور درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے،
اور جمعہ کے دن ویسے ہی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے۔ یوم مشہود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شہود شہادت سے حاضر ہونا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ فرمایا یہ یوم مشہود اس لیے ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت کے فرشتے رب کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، تو یہ یوم مشہود ہے، اس دن درود کی کثرت کیا کرو۔ تو پھر فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دنیا سے جب آپ تشریف لے جائیں گے کیا تب بھی آپ پر درود پاک جو پڑھا جائے گا وہ پیش ہوگا اور آپ سماعت فرمائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو لہذا اس لیے نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کریں، اور درود پاک پڑھیں گے حضور کی توجہ حاصل رہے گی اور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ رہے گی تو کبھی مشکل وقت بھی آئے گا تو حضور علیہ السلام آپ کی امداد کو لازمی پہنچیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس طرح کی کئی روایتیں اور واقعات ہمیں احادیث طیبہ سے ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد بھی آپ سے مدد مانگی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام مصطفیٰ کی برکت سے امداد فرمائی، حضور نے خود رہنمائی فرمائی، دستگیری فرمائی۔ تو آج بھی وہ امداد کرتے ہیں، مددیں کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں اور رہنمائیاں کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی طلب کرنے والا۔